صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن سے انسان بھی پیار کرتے ہیں، جانور بھی پیار کرتے ہیں، پتھر بھی پیار کرتے ہیں، پہاڑ بھی پیار کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی پیار کرتے ہیں، جنات بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، کریم رب خود ان سے محبت فرماتا ہے۔ سارے انبیاء حضور سے محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ نے حضور سے محبت کی، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ حتیٰ کہ درخت، لکڑی کے تنے، زمین پہ پڑے ہوئے ذرات، زمین میں پڑی ہوئی ایسی چیزیں جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ بے جان چیزیں بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کیوں نہیں کریں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اس بات کی خبر نہ ہو کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ میں ہی اللہ کا آخری رسول ہوں، میں ہی خاتم النبیین ہوں، اور میں ہی وہ ہوں جس کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو سجا کر حضور کا غلام بنا دیا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے، تو اس وقت ممبر نہیں تھا، تو سرکار ایک لکڑی کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں، خشک تنا، اور اس پر ٹیک لگا کر امام الانبیاء بیان فرماتے، گفتگو فرماتے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے، پھر نماز پڑھاتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور آقا کھڑے رہتے ہیں، اور اتنی دیر کھڑے ہو کر بیان کرنا، اور پھر اس خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں، میرے آقا تھک جاتے ہوں گے۔ تو صحابی حضور کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک لکڑی کا ممبر تیار کروا کے لاتا ہوں، کیونکہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کھڑے رہتے ہیں، پھر آپ اس خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں آپ بھی ممبر ہو اور ممبر پر آپ تشریف فرماؤ، اور پھر ہم آپ کا دیدار کریں، اور آپ پرسکون اطمینان کے ساتھ اپنی وعظ و نصیحت سے ہمارے دل دماغ کو روشن فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی، اس صحابی گئے، انہوں نے جا کر لکڑی کا ممبر بنوایا، 3 سینے والا ممبر۔ جب ممبر تیار ہوا، اگلا جمعہ آیا، انہوں نے ممبر مسجد نبی میں رکھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، اور اسی ممبر پر تشریف فرما کر اب صحابہ کو خطبہ دیا۔ سیاستہ میں، سیرت کی تقریباً کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اب جمعے کا دن مسجد نبوی، ہزاروں صحابہ سامنے، امام الانبیاء منبر رسول پر، خطبہ جاری ہے۔ اچانک صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اسی مسجد سے رونے کی آوازیں آنے لگی، ایسا لگا جیسے کوئی رو رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا رونا، وہ جو رونے کی آواز تھی، وہ بڑھنے لگی۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، وہ رونے کی آواز بڑھتی جا رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی بھی صحابی رونے والا نہیں ہے۔ سارے صحابہ ہماتن گوش ہو کر حضور کی طرف توجہ کر رہے ہیں، حضور کا دیدار کر رہے ہیں، سرکار کے بعد و نصیحت کو سماعت کر رہے ہیں۔ اب رونے کی آواز کہاں سے تھی ہم نہیں سمجھ پائے، مگر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے مسجد میں دیکھا، کوئی رونے والا نظر نہیں آیا۔ اب وہ رونے کی آواز اس طرح بڑھی جیسے بچہ روتا ہے، ہلکا روتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے۔ اب وہ بچہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے، اسے جس چیز کی حاجت طلب ہوتی ہے، جب تک بچے کو نہ ملے وہ رونا اور اس کا بڑھاتا رہتا ہے، وہ اپنے رونے کو اور زیادہ کرتا ہے، تو اس طرح وہ رونے کی آواز بھی اور بڑھتی گئی۔
اتنی آواز بڑھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو موقوف فرما دیا. سرکار خاموش ہو گئے. اب حضور منبر سے نیچے اترے اور وہی لکڑی کا جو خشک تنا تھا جس کے ساتھ سرکار ٹیک لگاتے تھے، آج وہ تنا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھا تھا. میرے آقا وہاں گئے، اس تنے کو اٹھایا اور اپنی بغل میں لے لیا. اب اس سے اس طرح پیار کرنے لگے. اس کے سر پر جب سرکار نے ہاتھ رکھا نا تو تنے سے اس طرح پیار کیا جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. صحابہ کہتے ہم حیران. صحابہ کی نگاہ وہاں نہیں گئی جہاں امام الانبیاء کی نگاہ گئی. ہم حیران. اب جیسے سرکار نے اس لکڑی کے خوش تنے کو اٹھایا، بغل میں لیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اب وہ رونا آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا. اس طرح بچے کو کچھ مل جائے اب وہ اپنا رونا بھول جاتا ہے. اب وہ چہرے پہ جو اس غمی کے آثار تھے اب وہ خوشی میں تبدیل ہونے لگ جاتے ہیں. اب وہ اپنا رونا کم کرتا ہے، کم کرتے 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 خاموش ہو جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ آواز جو رونے کی آواز آ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، کم ہوتے 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 بالکل ختم ہو گئی. اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ آواز ختم ہوئی تو لکڑی کے تنے کو اپنے سامنے رکھا اور اس سے کلام کیا. کلام کرنے کے بعد اسے پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی. سرکار پھر منبر پر تشریف لائے، جمعے کا خطبہ بیان کیا. جب اختتام ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت تھی. وہ تعجب کر رہے تھے کہ یہ کون عاشق ہے اور آج خلاف معمول سرکار نے یہ عمل کیسے کیا. تو صحابہ جمعے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ رونے کی آواز کیا تھی اور یہ آپ کا منبر سے نیچے اترنا، اس لکڑی کے خوش تنے کو اٹھانا، اس کو اپنے بغل میں لینا، اس کے سر پر شفقت ہاتھ رکھنا، پھر اس سے کلام کرنا، پھر اسے اپنی جگہ پر واپس رکھنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا تھا؟ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو جواب دیا وہ دل سے سنیے. دل میں حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کی عقیدت، حضور کا عشق رکھ کر سنیے، تبھی یہ آپ کا دل بھی حضور کی محبت سے مالا مال ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ارشاد فرمایا صحابہ میں پہلے اسی خشک لکڑی کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتا تھا تو یہ لکڑی کا خشک تنا بھی اپنی قسمت پہ ناز کرتا تھا کہ انسان صحابہ جیسے پاکیزہ لوگ ترستے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں، ہم حضور سے مصافحہ کریں، ہم حضور کے ساتھ بیٹھیں، ہمارا جسم حضور کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے. مگر یہ لکڑی کا تنا کتنا خوش نصیب تھا کہ جو بے جان تھا، جس کو ہم آگ میں جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، مگر کونین کے امام اس لکڑی کے خوش تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تو یہ لکڑی کا خوش تنا اپنی قسمت پہ ناز کرتا تھا اور کہتا تھا اے اللہ تو نے مجھے تنا بنا کر دنیا میں معراج عطا کر دی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر جمعے دیدار بھی کرتا ہوں اور حضور کا قرب بھی مجھے نصیب ہو جاتا ہے. لیکن اس صحابی رسول نے اب میرے لیے منبر بنوایا، آج میں منبر پر بیٹھا تو اس لکڑی کے تنے سے جدائی ہو گئی. اب یہ معمولی سی جدائی مجھ سے برداشت نہ کر سکا، میری جدائی کو برداشت نہ کر سکا، اور جب میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگا تو یہ لکڑی کا خوش تنا اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رونے لگ گیا. اب اس کی رونے کی آواز اتنی بڑی کہ صحابہ تم نے بھی اس کی رونے کی آواز اپنے کانوں سے سماعت کی اور میں نے بھی اس کی رونے کی آواز کو سماعت کیا. لیکن یہ روتا گیا، اس کی رونے کی آواز بڑھتی گئی. جب میں نے دیکھا کہ اب اس کو خاموش کرانا پڑے گا، خطبے میں خلل آ رہا ہے، تب میں نیچے اترا اور اس کو اٹھا کر سینے سے لگایا، بغل میں لیا، شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا. اب اس نے اپنے رونے کو ختم کر دیا. فرمایا میں نے اس سے کلام کیا تو لکڑی کے تنے سے امام الانبیاء کا اختیار، حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کا کمال دیکھیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس تنے سے کہا اب تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ معمولی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا، کیا چاہتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے دو اختیار دیے. فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے مدینے کے کسی باغ میں لگا دوں، تجھ سے درخت پیدا ہوگا، وہ درخت پھل دے گا،
اور قیامت تک آنے والی میری امت تیرا پھل کھا کر اپنی قسمت پہ ناز کرے گی، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں پہنچا دوں۔ جنت کہاں؟ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، ساتوں آسمان سے بھی اوپر۔ جنت کہاں رب جانتا ہے یا امام الانبیاء جانتے ہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، اختیار، شان و عظمت دیکھیں، فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے یہی بیٹے بیٹے جنت میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہاں علامہ جامع علی راما عاشق رسول عاشق صادق نے لکھا، آپ فرماتے ہیں لکڑی کے تنے نے یہ سوچا کہ اگر میں یہاں زمین پر مدینے میں کسی باغ میں لگ جاتا ہوں تو پھر بھی تو حضور جنت میں جائیں گے، میں دنیا میں رہوں گا، اب یہ معمولی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا، جب سرکار جنت الفردوس میں ہوں گے، میں دنیا میں ہوں گا، تو میں اتنی بڑی جدائی حضور کی کیسے برداشت کر پاؤں گا۔ کہا لکڑی کے خوش تنے نے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اتنی لمبی جدائی کیسے برداشت کروں گا، میں چاہتا ہوں آپ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں، تاکہ جنت میں رہوں گا، آپ بھی جنت میں ہوں گے، تو وہاں بھی آ کر آپ کا دیدار کر کے میں اپنے دل کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر زمین کھدوائی اور اس لکڑی کی تنے کو وہیں پر دفن فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا، اس حدیث سے علماء نے لکھا، اس سے پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی، فرمایا حضور کی ذات وہ ہے جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے، انسان بھی محبت کرتا ہے، اور کائنات کی بے جان چیزیں بھی حضور سے محبت کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی، اور اگر کوئی شخص کائنات کی کوئی چیز حضور سے محبت کرے، پیار کرے، عقیدت کرے، عشق رکھے، تو ایسا نہیں کہ حضور اسے نہیں نوازتے، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس محبت کرنے والے کو بھی اس طرح شفقت فرما کر اسے بھی نوازتے ہیں۔ تیسری بات یہ سیکھنے کو ملی، اللہ نے حضور کو اختیار، حضور کو کمال، حضور کو طاقت، حضور کو قدرت عطا کی ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، مگر اس رب کریم نے ساری کائنات کا مالک امام الانبیاء کو بنا دیا ہے۔ میرے آقا جس کو چاہے دوزخ میں ڈال دے، اور میرے آقا چاہیں تو لکڑی کے خوش تنے کے اندر جان پیدا کر کے اسے بھی جنت میں داخل فرما دے۔